وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے زبردستی گرڈ سٹیشنز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اپنے ایم پی ایز کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی ہدایت کر دی۔ کہا آپ کو غیرت کے ساتھ ووٹ ملا، عوام کا قرض اتاریں۔ تمام فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان گریڈ اسٹیشن پہنچ کر حکام کو شیڈول تھما دیا۔ کہا کے پی کے پولیس عوابدہ کے کہنے پر خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرے گی۔ کسی فیڈر پر 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ فکس کر دیا۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ وعدے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہیں کی گئی، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا۔ وفاق کی جانب سے 1600 ارب کے واجبات بھی نہیں دیے جا رہے۔ مجھے صوبے کا پیسہ چاہیے، اگر نیشنل گرڈ سے بجلی بند کی گئی تو میں بھی بٹن بند کر دوں گا، علی امین گنڈا پور کی دھمکی۔ ملک کے کئی شہروں میں موسم گرم اور خشک۔ عید کے تیسرے روز بھی لو کے تھپیڑے۔ سرگودا، جہلم اور گجرانوالہ میں درجہ حرارت 42 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 39 ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی کا درجہ حرارت 37 تک رہنے کی پیش گوئی۔ ملتان اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت برقرار۔ گرمی اور بسیار خوری جان پر بھاری۔ عید الاضحیٰ کے دوران 3000 سے زائد افراد گیسٹرو اور ہیضہ میں مبتلا۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ 2000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ لاہور میں زیادہ گوشت کھانے کے باعث 500 افراد اسپتال پہنچ گئے۔ ملتان میں 400، جھنگ میں 300، ٹوبا ٹیکسنگ میں 60 اور چنیوٹ میں 75 سے زائد افراد گیسٹرو کا شکار ہوئے۔ طبی ماہرین نے کہا کہ بسیار خوری معدے کی بیماریوں کا سبب ہے۔ شہریوں کو عید کا گوشت سبزیوں کے ساتھ کھانے کا مشورہ، دہی، لیموں اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان۔ لاہور میں بادلوں کی گھن گرج سنائی دے گی۔ کراچی کا مسئلہ جزوی ابرآلود۔ ساحلی علاقوں میں بوندا باندی کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں بادل برس سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج شروع ہونے کا امکان۔ مری میں وقفے سے بادل برسنے لگے۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی ہو گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ پاکستان میں پری مانسون بارشوں کا جون کے آخر میں ہونے کا امکان۔ باقاعدہ بارشیں جولائی کے پہلے ہفتے شروع ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ۔ سعودی عرب میں شدید گرمی۔ حج کے دوران ہیٹ سٹروک کے باعث 577 حجاج کرام شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاں بحق حجاج میں سے 323 کا تعلق مصر اور 144 کا انڈونیشیا سے ہے۔ اردن کے 60، تیونس کے 35 حجاج بھی چل بسے۔ حج کے دوران شدید گرمی سے ایران کے 11، سنیگال کے 3 حجاج جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شکاگو میں ہیٹ ویو نے 67 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچ گیا۔ نیو یارک میں 20 اور 21 جون کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ اوہایو اور مشیگن میں معمولات زندگی درہم برہم۔ بیشتر حجاج منا سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ حجاج کرام کے استقبال کے لیے تیار۔ حجاج روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ حجاج کرام کی واپسی کے لیے پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ عید کا تیسرا اور چھٹی کا آخری روز۔ کل کے مہمان آج بن گئے میزبان۔ چٹپٹے کھانوں سے دسترخوان سج گئے۔ قورمہ، کڑاہی، کوفتے، نہاری، بریانی اور باربیکیو سے تواضع۔ انواع و اقسام کے پکوانوں کی خوشبوؤں سے محلے مہک اٹھے۔ ریسٹورانٹس پر رش، فاسٹ فوڈ والوں کے بھی وارے نیارے۔ دوست احباب کی بیٹھکیں۔ بچوں کا عید وصولی مشن بھی جاری۔ بچہ پارٹی بھی موج مستی کے لیے تیار۔ عید کے تیسرے روز بھی تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش۔ مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد لوگوں کے پارکوں میں ڈیرے۔ کراچی میں سی وی یو کی رونق بھی بڑھ گئی۔
بچوں کی موج مستیاں جاری، ناران، کاغان اور ملکہ کوہسار میں سیاحوں کی بڑی تعداد جا پہنچی۔ مری کے ٹھنڈے موسم نے عید کی انجوائمنٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پشاور، مردان، سوات، منسیرہ، بالاکوٹ، بٹگرام اور کوہستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ، مرکز افغانستان تھا۔ فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی عید کے تیسرے روز بھی جاری۔ غزہ کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی خیموں پر وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,372 فلسطینی شہید، 85,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگی جنون کے مرض میں مبتلا اسرائیل کا دہشت گردی کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کا اعلان۔ صہیونی فوج نے لبنان میں کارروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ کی اپیل مسترد، سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی۔ نیویارک کی عدالت کا ٹرمپ گیگ آرڈر چیلنج کیس چلانے سے انکار۔ کورٹ آف اپیلز نے ٹرمپ کی اپیل کوئی قابل ذکر آئینی نقطہ موجود نہ ہونے پر مسترد کی۔ ٹرمپ کو اس کیس میں پچھلے ماہ مجرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے پورے امریکہ میں پولز جاری۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدعنوانی کے مقدمات کے باوجود انتخابی مہم چلانے میں مصروف۔ ایک سروے کے مطابق ٹرمپ کی جیت کی 57% پیش گوئی۔ بائیڈن کی مقبولیت کا گراف محض 37% رہ گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش۔ امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں۔ بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے بڑا پہلے اعلان۔ 17 جون تک 10 سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 21 سال سے کم عمر بچوں کے 50,000 والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار۔ امریکہ کا روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے متنبع کیا کہ جو آج یوکرین میں ہو رہا ہے وہ کل مشرقی ایشیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ مزید کہا، اجتماعی دفاع جارحیت، تنازعات اور جنگ سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دفاع کے لیے اتحاد کو بہترین سرمایہ کاری قرار دیا۔ ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی کے بعد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی واپسی شروع۔ نسیم شاہ، عثمان خان اور سینئر مینیجر وہاب ریاض لاہور پہنچ گئے۔ بابر، حارث، عماد اور اعظم ٹیم کے ہمراہ واپس نہیں آئے۔ ورلڈ کپ T20 کا سپر 8 مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے میچ میں جنوبی افریقہ اور امریکہ مد مقابل۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا سپر 8 کے لیے کوالیفائیڈ نہ کر سکے۔ پاکستانی ٹیم کا سفر بھی پہلے راؤنڈ میں اختتام پذیر ہو چکا۔ اور خبردار، ہنسنے پر جان بھی جا سکتی ہے۔ سنسنی خیزی سے بھرپور ہارر فلم اسمائل 2 کا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم 18 اکتوبر کو دہشت پھیلائے۔